تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ہوتے ہوئے ایف سی کو لانا بلوچستان میں دس از اے کویسچن. پولیس کو دیں آپ اختیارات دیں اگر آپ سے کام نہیں ہو سکتا ہے. اور اب بھی جب بھی آپ دیکھیں ایف سی والوں کی طرف سے ہمیشہ ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ثانیات ہوتے رہتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی لیبارٹری ہے وہ ہے بلوچستان اور کوئٹہ, اور ہم سارے سیمپلز ہیں یہاں پہ شہادتیں اٹھانے کے لیے. پاکستان کے اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں اور لوگوں کو آپس میں لڑوائیں مت. یہ جو لشکر جنگی ہے, یہ داعش ہیں, یہ سارے باتیں ہیں. یہ لوگوں کی حفاظت کریں گے, مدد کریں گے, سیکیورٹی کریں گے, ساتھ دیں گے تو ہم کیوں اعتراض کریں گے. لیکن اگر ایف سی کے لوگوں کی طرف سے اس قسم کے مسائل پیش آئیں گے تو ظاہری بات ہے ہم اعتراض کریں گے. وہی جب امام بارگاہ کے ساتھ یہ لوگوں نے کڑا تھا, وہ بچے کو اسی جگہ میں ہاتھ لگا کے مطلب کھینچنے میں مطلب جو بھی کہ الحمدللہ مجلس وحدت المسلمین کوئٹہ اور پاکستان ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس میں ہمارے اہل تشیع اہل سنت سب برادری سے یہاں پہ تعلق رکھتے ہیں. تو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے ہم یہاں پہ ہیں, کام کرتے آ رہے ہیں. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں امن بھائی چارہ ہو. بٹ انفارچونیٹلی آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی دہشت گردی واقعہ ہوتا ہے صرف ہمارے بلوچستان اور کے پی کے میں ہی ہوتا رہتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف کے پی کے اور بلوچستانی دہشت گرد واقعوں کے لیے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی لیبارٹری ہے وہ ہے بلوچستان اور کوئٹہ, اور ہم سارے سیمپلز ہیں یہاں پہ شہادتیں اٹھانے کے لیے. سو لہٰذا ابھی کل ہم دیکھ رہے تھے کہ پریس ریلیز ہوا جوان کو شہید کرنے کے بعد لشکر جنگی کی طرف سے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ لشکر جنگی جب ان کا موڈ بنے کسی ہزارہ یا کسی پشتون برادری کو قتل کرنے, کیا وہ بس یہی ہے؟ اور ہمارے جو ریاستی ادارے جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دی ورلڈ نمبر 1, چاہے کہ آپ کے ایف سی ہیں, پولیس ہیں, ہمارے فورسز ہیں, اگر ڈسپائٹ دا فیکٹ اف یو آر ورلڈ نمبر 1 تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے حساس حالات ہیں کوئٹہ بلوچستان کے, تو آپ ہزارہ برادری کے جتنے آپ کے پولیس آفیسرز ہیں ان کو آپ کیوں بھیجتے ہیں ایسے فرجائل حساس علاقوں میں؟ تو ان کو مریاباد میں, ہزارہ ٹاؤن میں, وہاں پہ بھیج دیں پولیو ٹیم کے ساتھ. تو سیکنڈلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھرنا بھی ہوا ایف سی کے خلاف. ایف سی کے خلاف جو دھرنا ہوا وہاں پہ ان لوگوں نے جو ایک انتہائی اسٹوپڈ ایکشن کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ. سو دیٹ واز سم تھنگ ریئلی ہارفک. اگر ہمارے لوگوں کی طرف سے دھرنا ہوا وہ ہمارا رائٹ ہے, کیونکہ 24 گھنٹوں میں آپ لوگوں نے ایک ایف آئی آر نہیں کاٹا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ہوتے ہوئے ایف سی کو لانا بلوچستان میں دس از اے کویسچن. پولیس کو دیں آپ اختیارات دیں اگر آپ سے کام نہیں ہو سکتا ہے. اور اب بھی جب بھی آپ دیکھیں ایف سی والوں کی طرف سے ہمیشہ ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ثانیات ہوتے رہتے ہیں. سو ہم یہ چاہتے ہیں بحیثیت مجلس وحدت المسلمین کہ ایف سی, اگر آپ ایف سی یہاں پہ کوئٹہ میں ایکسپلائٹ کرنے چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایف سی ہو, تو خدا کے لیے اگر آپ کا 1-2 آفیسر اس کیس میں ملوث ہے تو اس کو آپ سائٹ لائن کریں, پورے ادارے کو تو آپ خراب نہ کریں نا. اور وہاں کے جو ایف آئی آر کاٹا گیا ہے تو ایف آئی آر کو سنجیدگی سے لیا جائے, اور جو بندے اس چیز میں رسپانسبل تھا اسے آپ سزا دیں. اور آن ورڈز اگر آپ پھر اس پالیسی کے تحت اگر آپ اس مائنڈ سیٹ پہ کہ اہل تشیع ہزارہ برادری کو کوئٹہ میں نشانہ بنایا جائے گا کہ آپ پھر یہ ٹارگٹ کلنگ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس پہ اور ہزارہ برادری پہ, تو آپ یقین مانیں اگر یہ آپ کا اگر پالیسی ہے پھر ہزارہ کلنگ اور ہزارہ جینوسائڈ, تو آپ یقین مانیں دس از ناٹ دا ایرا کہ آپ 20-23 سال سے جو کرتے آ رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے آپ نے جہاں جہاں کام کیا ہے بہتری کے لیے, پاکستان کو اسٹیبلٹی کے لیے, اہل تشیع برادری ہر سائڈ پہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے, چاہے کہ ہمارے فورسز ہیں چاہے کہ کوئی بھی فورسز ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو مارنے پہ آ جائیں گے, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, تو لہٰذا جتنے ہمارے فورسز ہیں خدا را پاکستان کے اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں اور لوگوں کو آپس میں لڑوائیں مت. یہ جو لشکر جنگی ہے, یہ داعش ہیں, یہ سارے باتیں ہیں, یہ فیک پریس کانفرنسز, یہ فیک آپ جو ٹویٹر پہ فیس بک پہ جو دیتے ہیں بروشرز, یہ سارے فیک ہیں. ہمیں بیوقوف نہ بنایا جائے, اور خدا کے لیے جو ہماری سو کارڈ صوبائی حکومت ہے اس کا تو کوئی پرفارمنس ہے ہی نہیں, تو حکومت سے ہم کچھ نہیں مانگتے. تو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہمارے پاس, کور کمانڈر ہیں, دے آر دی بیسیکلی دا کیئر ٹیکر آف دس کنٹری. سو ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں تحفظ دیا جائے, چاہے کہ ہزارہ برادری ہے, پختون برادری ہے, بلوچ برادری ہے, اور خدا را بلوچستان کو سیریس لیں. بیکاز بلوچستان ایز وی نو کہ ون آف دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان. تو پاکستان میں اگر بلوچستان ہے تو بلوچستان کو ایک لیبارٹری نہ بنائے جہاں پہ صرف آپ کے پاس ایکسپیریمنٹیشنز ہوتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. تو دس از وٹ ہم مجلس وحدت المسلمین کے جتنے اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں
تو ہم یہ کہنا چاہیں گے ونس اگین جو ہمارے جتنا میڈیا پارٹنرز یہاں پہ بیٹھے ہیں وی آر ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ہمیں یہاں پہ اس ایونٹ کو کوریج دینے کے لیے. پولیس کے ان شہداء کو اور تمام فورسز کے ان شہداء کو جنہوں نے پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. بدقسمتی سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکن انفلوئنس جب پاکستان میں پیدا ہوا تو یہاں پہ تکفیریت کو لایا گیا, یہاں پہ لشکر کے لشکر پیدا ہوئے, یہاں پہ مختلف قسم کے اختلافات پیدا کیے گئے قوموں کے درمیان اور مذاہب کے درمیان. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ 9/11 کے بعد ایک اچانک پاکستانی پالیسی کے اندر یو ٹرن آیا اور وار آن ٹیرر جو کہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی اس کا پاکستان کو زبردستی حصہ بنایا گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں دسیوں ہزار ہمارے ہم وطنوں کی شہادت ہوئی. سیکیورٹی اداروں کی غفلت اور ان کی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ماضی کے تلخ تجربیات سے ہم گزر چکے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ جس طریقے سے پاکستان میں امریکی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے, خدا نخواستہ دوبارہ سے اس قسم کی سازشیں اس ملک میں دوبارہ سے جنم نہ لیں. پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں نے اور تمام پاکستان کی حکومت نے, ریاست نے اور سب لوگوں نے مل کے کس طریقے سے پاکستان میں بھائی چارے کے کلچر کو رواج دینے کی کوشش کی, مذہبی منافرت کا مقابلہ کیا گیا اور قومی اختلافات کا مقابلہ کیا گیا. لیکن بدقسمتی سے دوبارہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک اور اس قوم کے خلاف دوبارہ سازشیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہاں پہ مذہبی اختلافات بھی ہوں, یہاں پہ قومی اختلافات بھی ہوں اور پاکستان دوبارہ سے ٹوٹ جائے. جس طریقے سے پہلے ایک دفعہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا گیا, اس طریقے سے دوبارہ شاید یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے کچھ حصوں کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے. ہماری قوم کی, پورے پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ ہے تمام ریاستی اداروں سے اور سیکیورٹی کے اداروں سے کہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لیں, اس میں غفلت نہ برتیں کہ اگر اس قسم کے واقعات دوبارہ پیش آنا شروع ہوئے تو پورے ملک میں ایک انتشار کی فضا پھیل جائے گی. پچھلے 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستانی قوم میں سے 3 ہمارے ہزارہ بھائی کہ جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے تھا اور وہ پولیس کی وردی میں تھے, ان کو اس شہر میں کوئٹہ میں ٹارگٹ کیا گیا. تو جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اور پوری قوم کے دلوں میں اور ذہن میں دوبارہ سے یہ خدشات جنم لینا شروع ہوتے ہیں. اگر یہ خدشات ان کا صحیح طریقے سے ان کو ایڈریس نہ کیا گیا, اگر کوئی خاطر خواہ کارروائی نہ کی گئی, اگر دہشت گردوں کا مقابلہ نہ کیا گیا, اگر ہمارے سامنے بار بار یہ بہانے لائے گئے یا ایکسکیوزز لائے گئے کہ یہ تو بیرونی ممالک سے آتے ہیں, اس میں بیرونی لوگوں کا ہاتھ ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم بے بس ہیں, ہم کر رہے ہیں, آخر ہزاروں ہمارے شہید ہو جاتے ہیں, تو لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اگر سیکیورٹی کے اداروں نے ان مسائل کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اس کا سدباب نہ کیا تو ہمارے پاس پھر ملک میں احتجاج کرنے کے علاوہ, سیاست میں, میڈیا میں, ہر فورم پہ اس آواز کو اٹھانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راہ حل نہیں رہے گا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام اقوام اور تمام مذاہب بھائی چارگی کے ساتھ رہیں, ان کے درمیان کوئی فتنہ فساد نہ کرے. ہم اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ یہ کوئی قومی فساد نہیں ہے, یہ کوئی مذہبی فساد نہیں ہے. جن چند خبیث عناصر نے ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کیا, ہماری نظر میں نہ ان کا کسی خاص قوم سے تعلق ہے, نہ کسی خاص مذہب سے تعلق ہے, بلکہ یہ ایجنٹ ہیں کہ جن ایجنٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی کسی شکل میں, کبھی کسی لباس میں آ کے کسی کو ٹارگٹ کریں, کبھی کسی لباس میں آ کے کسی کو ٹارگٹ کریں. کیونکہ سامراجی طاقتوں کی یہ پالیسی رہی ہے, آپس میں لڑاؤ, کمزور رکھو اور ان کے اوپر مسلط رہو. سامراجی طاقتیں خوفزدہ اس بات سے کہ اگر اس قوم میں مختلف قسم کے جو مختلف زبانیں ہیں اور جو مختلف مذاہب ہیں, یہ آپس میں اگر ایک ایجنڈے پر متحد ہو گئے کہ ہمیں مستقل اور آزاد پاکستان چاہیے, تو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک ایشو. دوسرا ایشو, اسی طرح پچھلے چند دنوں میں ہزارہ ٹاؤن کے علاقے میں ایف سی کے کچھ اہلکاروں نے ہمارے ایک دفعہ انہوں نے 10 سالہ بچی کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اسی طرح ایک نوجوان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی. اور بجائے جب ہمارے لوگوں نے پولیس کو شکایت کی کہ اس ایف سی کے اہلکار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جو جنسی طور پر ہراساں کر رہا ہے, تو پولیس نے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر دیتا, ہمارے لڑکوں کے اوپر ایف آئی آر دے دی, ہمارے نوجوانوں کے اوپر ایف آئی آر دے دی. تو دیکھیے کہ یہ ایف سی اہلکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقین دہانی کریں
کہ کسی بھی شہری کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر ایف سی کے اندر بعض اہلکار اس قسم کی غلطیاں کریں گے اور اگر ادارہ ان کی حمایت کرے گا، پشت پناہی کرے گا اور ان کے اس کام کی مذمت نہیں کرے گا اور انہیں سزا نہیں دے گا، تو قوم کے اندر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ ایف سی کے لوگ یہ فرعون ہیں، ان کے جو دل میں آتا کرتے ہیں اور ہماری کہیں سنوائی نہیں ہے۔ اگر اس قسم کے مسائل دوبارہ پیش آئے اور اگر ایف سی کے اہلکاروں کی طرف سے بعض اہلکاروں کی طرف سے اس قسم کا رویہ رہا اور ایف سی کے جو افسران ہیں اگر انہوں نے اپنے اہلکاروں کو کنٹرول نہ کیا، تو پھر ہمیں مجبوراً یہ باتیں میڈیا میں اٹھانی پڑیں گی، احتجاج میں اٹھانی پڑیں گی اور ہمیں پورے ملک میں احتجاج کرنا پڑے گا کہ جن ایف سی اہلکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کرے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائے، پر افسوس کے ساتھ ان میں سے بعض اہلکار، میں بار بار فوکس کر رہا ہوں، بعض اہلکار اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ایف سی جیسے ادارے کی جو امیج ہے وہ خراب ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں توقع ہے ایف سی کے افسران سے کہ وہ اپنے ادارے کی ساکھ کو بحال کرتے ہوئے بعض اہلکاروں کو جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو ان کاموں سے روکا جائے۔ اس کی طرف سے ملاقات ہوئی تھی ہمارے کمیونٹی کے بعض دوستان کے ساتھ۔ ابھی تک جو ہمیں پولیس کا رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ پازیٹیو ہے، یعنی پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی قوم کی خدمت کے لیے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ایک بنیادی مسئلہ جو ہمیں پیش آ رہا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا بنیادی سوال ہے کہ کیا ایف سی کو شہروں کے اور محلوں کے اندر اور گلیوں کے اندر ہونا چاہیے یا ایف سی کو بارڈرز کے اندر ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو ہم نے ابھی تک رویہ دیکھا ہے ایف سی کا اور جو ہم نے رویہ دیکھا ہے پولیس کا، یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شہروں کے اندر کی جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس کے حوالے ہونی چاہیے، نہ کہ ایف سی کے۔ دیکھیے، اگر ایف سی کے لوگ ہمارے لوگوں کی حفاظت کریں گے، مدد کریں گے، سیکیورٹی کریں گے، ساتھ دیں گے تو ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ لیکن اگر ایف سی کے لوگوں کی طرف سے اس قسم کے مسائل پیش آئیں گے تو ظاہری بات ہے ہم اعتراض کریں گے۔ ابھی بھی اگر ایف سی کی قیادت کی طرف سے ہمارے لوگوں کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ بعض اہلکار تھے، ان کی غلطی تھی، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو مدد کریں گے، اگر وہ بات کرتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ اس کا ازالہ کرتے ہیں اور وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ لیکن جو رویہ فی الحال ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم تو پھر یہ مطالبہ کریں گے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، کچھ چیزیں پولیس کے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پولیس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگر دہشت گردی کی لہر وسیع پیمانے پہ پیدا کی جائے اور اگر ملک کے اندر باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کو فروغ دیا جائے، ہمیں پتہ ہے کہ پولیس اکیلے ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ تمام سیکیورٹی اداروں سے ہے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور اپنا اس میں کردار ادا کریں۔ جہاں تک پولیس کی بات ہے، ہمیں پولیس سے ابھی تک کوئی خاص اس مسئلے میں گلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے ابھی تک ایک پازیٹیو رویہ رکھا گیا پولیس کی طرف سے، تو فی الحال ابھی تک ہمیں کوئی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ دیکھیں، اگر یہ رویہ رکھا گیا اور فرسٹریشن کی طرف عوام کو لے کے جایا گیا تو ہم الحمدللہ پاکستان کے وفادار شہری ہیں، نہ ہم دہشت گردی کرتے ہیں، نہ کسی پہ ہم حملے کرتے ہیں، نہ ہم نے لشکر پالے ہوئے ہیں۔ الزام ہمارے اوپر طرح طرح کے لگتے ہیں لیکن حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، نہ ہم کبھی سیکیورٹی کے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے پاس یہی طریقہ کار ہے کہ بات کو میڈیا میں اٹھائیں، سیاسی حلقوں میں اٹھائیں، دھرنے دیں، احتجاج کریں اور پاکستانی عوام میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ پاکستانی عوام پہ حملہ ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام متحد ہو کر کے ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہوتا ہے عوامی طور پہ اس کے اپنے مظلومیت کی آواز بلند کریں اور کوشش کریں کہ قومی اویئرنیس کے ذریعے اور رائے عامہ بنانے کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ یہ کیا وہی جب امام بارگاہ کے ساتھ یہ لوگوں نے کھڑا تھا، وہ بچے کو اسی جگہ میں ہاتھ لگا کے کھینچنے میں جو بھی ایف آئی آر کی درج ہے اسی حالت میں امام بارگاہ کو پیچھے والا گلی میں اسی طرح ہو گیا۔ وہی ہے حفاظت کرنے والا امام بارگاہ کے ساتھ، تو وہی ایک مسئلہ ہے۔